ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا القادر ٹرسٹ کے حوالے سے اس کیس میں کس حد تک عمران خان امپلیکیٹ ہونے کے چانسز ہیں؟ دیکھیں بہت شکریہ آپ نے موقع دیا. عمران خان کے لیے یہ القادر ٹرسٹ کو کیونکہ لنک کیا جاتا ہے اس پیسوں کے ٹرانسفر سے جو ملک ریاض کے نام انگلینڈ سے آئے اور پھر شہزاد اکبر نے خفیہ طور پہ کمیونٹی کیبنٹ سے اپروو کرا کے ایک ایسی چیز جو کیبنٹ کو یہ بھی نہیں بتایا گیا وہ اپروو کیا کر رہے ہیں, اور وہ پیسے جو ہیں وہ نہ کہ ریاست کے کافرز میں آتے بلکہ وہ سپریم کورٹ کے اندر ایک پہلے سے لگایا ہوا جرمانہ پورا کرنے کی یا پارٹلی پورا کرنے کے لیے استعمال ہو گئے. اس کے عوض اسی وقت کیونکہ یہ زمین کا ٹرانسفر بھی ہوا جس زمین پہ فلاحی کام ہی ہو رہا ہے اکارڈنگ ٹو عمران خان صاحب, لیکن کیونکہ یہ اگر آپ وقت کو جوڑیں تو یہ ایک سسپیشس ایکٹیویٹی بن جاتی ہے, اس کے وہ جواب دہ ہیں. اور یہ میرے خیال سے ایک زیادہ سنجیدہ معاملہ ہے بنسبت اس کے کہ انہوں نے وہ گھڑیاں چوری کی جو کہ ہمارے الحمدللہ ہر وزیر اعظم نے آج تک آتے ہوئے چوری کی ہیں, اور ان کو چوری وہ نہیں کہتے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے کیبنٹس اپروول, وہ تو کہتے ہیں نا کابینہ نے اس کی منظوری دی تھی, تو کیا پوری کی پوری کابینہ پھر اس میں امپلیکیٹ ہوگی سر؟ نہیں ہوگی, کیونکہ وہ کابینہ کی اپروول جو تھی وہ ایک الگ اللیگیلٹی تھی, لیکن اس کے عوض وہ پوری کابینہ کو زمین نہیں مل رہی تھی نا, زمین صرف عمران خان صاحب اور ان کی زوجہ کو مل رہی تھی. لہٰذا یہ جو دو ہاتھوں سے تالی بجنے والا کیس بنایا جا رہا ہے وہ اس بنیاد پہ بنایا جا رہا ہے کہ ایک طرف آپ وہ پیسے ان کے معاف کر رہے تھے اور ان کو ایک سپریم کورٹ کے اندر ڈالنے کی اجازت دے رہے تھے جبکہ وہ عوام کے پیسے تھے, اور دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے اور اسی وقت پہ آپ جو ہیں وہ ان سے زمین ہتھیا رہے تھے. اب جواب میں بہت سارے جواب آ سکتے ہیں کہ وہ فلاح کے لیے کام کر رہے تھے اور اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا, لیکن اب وہ جواب تو بنتا ہے پوچھنا, یہ سوال تو بنتا ہے پوچھنا. میرے خیال سے توشہ خانہ والا تو سوال بھی نہیں بنتا پوچھنا. اچھا ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا سر کہ توشہ خانہ میں بھی فرد جرم عائد ہو چکی ہے, وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں باقاعدہ قانون سازی کر کے اس کی رقم کو کم کروایا گیا, کیا وہاں پر بھی عمران خان کے اوپر کسی نہ کس طرح سے مشکل آ سکتی ہے؟ دیکھیں مشکل آنے پہ تو ہمارے جو لوگ اس طرح کی چیزوں کو اس وقت ہینڈل کر رہے ہیں وہ تو مشکل تو آنا ان کو آتا ہی صرف مشکل دینا ہے, تو وہ مشکل تو کسی طرح سے آ جائے گی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ عمران خان کے زمانے میں توشہ خانہ کے لیے جو قیمت ادا کرنی ہوتی تھی وہ 20% سے 50% کر دی گئی تھی, اور یہ میں نہیں کہہ رہا کہ یہ درست عمل ہے, یہ سارے تحفے جو ہیں یہ ریاست کو دیے جاتے ہیں. آپ محض ایک کرسی کو کے اوپر فائز ہوتے ہیں, وہ تحفے آپ کو کرسی کے لیے دیے جاتے ہیں, اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو آج بھی شاید خاقان عباسی صاحب کو گھڑیاں مل رہی ہوتی. نہیں مل رہی, اس لیے نہیں مل رہی اس لیے کہ یہ ایک طریقہ ڈھونڈ لیا ہے گلف ممالک نے ہمارے وزرائے اعظم کو اپنی طرف راغب کرنے کا, اور یہ تواتر سے جتنی انفارمیشن ریلیز ہو رہی ہے وہ دکھا رہی ہے کہ کسی نے ہر ایک نے اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے ہیں. اور یہ بات بھی واضح ہے کہ یہ صرف پاکستانیوں کے ساتھ ہوتا ہے, یہ عرب ممالک کے لوگ جو ہیں وہ ہمارے باقی پڑوسی ملکوں کے ساتھ کرنے کی کوشش نہیں کرتے, کیونکہ وہاں سے وہ تحفے پھر وہ لوگ رکھنے کی کوشش نہیں کرتے. لہٰذا یہ ایک ڈیپ سیٹ راٹ ہے اور اس کو ڈیفینڈ کرنا جو ہے وہ ناممکن ہے, لیکن یہ کہہ دینا کہ عمران خان نے کہیں زیادہ کچھ چوری کی یہ بھی کہنا ناممکن ہے. میرے خیال سے اگر نواز شریف صاحب جو ہیں وہ گاڑیاں نکال سکتے ہیں جبکہ پالیسی کہتی تھی کہ گاڑی تو ہرگز آپ اپنے نام نہیں رکھ سکتے, اور اگر سب لوگ جو ہیں وہ گھڑیاں لے سکتے ہیں, تو آپ جرم جو آپ عمران خان پہ لگا رہے ہیں وہ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ پہلے سے پیسے دے دیتا, تو یعنی اس کو جرم غریبی کی وجہ سے آپ توشہ خانہ کے اوپر سزا دے رہے ہیں, کیونکہ باقی سب نے بھی گھڑیاں تو لی ہیں اور ارریگولر ہے ٹھیک ہے, لیکن اس بیسس پہ آپ ایک پولیٹیشین کا کریئر ختم کرنے کے اوپر تلے ہوئے ہیں. تو ٹھیک ہے. اچھا اب ہمارے قانون برسٹر صلاح الدین صاحب نے جوائن کیا ہے. برسٹر صاحب یہ بتائیے گا جو کچھ توڑ پھوڑ کے واقعات جو ہیں یہ کس طرح سے تحریک انصاف کے لیے مشکل بن سکتے ہیں؟ کیا ان کو قانونی طور پہ ڈائریکٹ کیا جا سکتا ہے کہ جناب سب کچھ آرگنائز طریقے سے ہوا؟ ISPR کی پریس ریلیز میں بھی کہا گیا, کیا ان لوگوں کو کورٹ مارشل کے تحت سزا دی جا سکتی ہے؟ ڈو دے کم انڈر دا پرویو آف لا دیٹ از ایسوسیٹڈ ود دا آرمی اینڈ دا ملٹری کورٹس؟ میں نہیں سمجھتا کہ ان کے خلاف کورٹ مارشل وغیرہ ہو سکتی ہے. جو بھی رائٹنگ وغیرہ جو بھی ایسے اس قسم کے اوفینسز ہیں اس کے تحت تعزیرات پاکستان کے تحت ان کو ہماری اور عام کورٹوں کو ٹرائی کرنا چاہیے. میں نہیں سمجھتا ان کے کورٹ مارشل کی پروسیڈنگز ہو سکتی ہیں. اچھا نہیں, جو کنٹونمنٹ پہ حملے ہوتے ہیں اب یہ اس طرح سے آرمی انسٹالیشنز پہ حملے ہو رہے ہیں, کور کمانڈر ہاؤس پہ حملے ہو رہے ہیں, ان کی تعین کون کرے گا اس کے جرم کا؟ عام عدالتیں کریں گی؟ جی بالکل. اچھا ٹھیک ہے. موئی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے, کیا اس پورے کھیل کے اندر تحریک انصاف کسی بھی طرح سے امپلیکیٹ ہوتی ہے؟ کیونکہ آرمی نے بھی اپنی پریس ریلیز میں کہا ہے کہ یہ ایک آرگنائزڈ تھا, یہ پورا آرکسٹریٹڈ تھا, پری پلانڈ تھا.
میرے خیال سے جو لوگوں کی اینگر وینٹ ہوئی ہے وہ پری پلان تو نہیں نظر آ رہی تھی. یہ بات ضرور ہے کہ عمران خان صاحب چاہتے تھے کہ ان کو اگر اریسٹ کیا جائے تو پھر احتجاج ہو. یہ کہیں آپ نہیں پروو کر سکیں گے کہ انہوں نے کہا تھا کہ کور کمانڈر ہاؤس کو جلا دو اور اس کے مور چوری کر لو. تو یہ ٹائی ان کرنا جو ہے وہ لوگ دیکھیں غصہ ہیں اور وہ غصے کا اس ناجائز طریقے سے اظہار کر رہے ہیں اور اس کا یہ جرم ہے اور اس جرم کو اس کے منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے مجرم کو. لیکن اس کے اندر یہ کہہ دینا کہ یہ سب پی ٹی آئی ہے اور پی ٹی آئی نے کلیکٹیولی کیا ہے تو میرے خیال سے یہ اسی طرح کی زیادتی ہوگی جس طرح کی زیادتیاں ہمارے ملک میں سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہوتی آئی ہیں. صحیح. صلاح الدین صاحب، کیا جماعت کے خلاف پی ٹی آئی کے خلاف کوئی کارروائی ہو سکتی ہے؟ اگین میں ایس پی آر کی پریس ریلیز کو کوٹ کروں گا، انہوں نے ایسا کرنے والوں کو فسادی ٹولہ کہا، فسادی جماعت کہا. کیا ایسی جماعت پہ اگر بات آئے تو کیا کوئی پابندی یا کوئی اور تعدیبی کارروائی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں ویسے تو تاریخ ہمارے ملک میں بہت ساری سیاسی جماعتوں کی بالکل شروع سے ہی ہے کہ سیاسی جماعتوں کو بین کر دیں، پروسکرائب کر دیں وغیرہ، ہر دور میں ہوئی ہیں. مگر میں نہیں سمجھتا اس کا کوئی ایک تو غیر قانونی اور غیر آئینی عمل ہوگا. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا کوئی جواز بنتا ہے کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کو آپ ایز اے جماعت آپ بین کر دیں. یہ الگ بات ہے کہ جو انڈیویجولز انوالوڈ ہیں جن کے بارے میں آپ پروف کر سکتے ہیں اور ضروری نہیں ہے کہ بالکل آپ ٹاپ لیڈرشپ تک پہنچ سکیں گے، ہو سکتا ہے شاید کسی تک پہنچ سکیں، آپ کو بیانات مل جائیں، آپ کو کوئی ویڈیوز مل جائیں، آپ کو کوئی اس قسم کی ریکارڈنگز کوئی میسر ہو جائیں جس میں ایکچولی لیڈرشپ نے ڈائریکشنز دی ہوں. تو وہ پھر دیکھنا پڑے گا کہ ان پھر ریکارڈنگز بھی کیسے بنی تھیں، کیا ہوا تھا وغیرہ. چلیں ٹھیک ہے. صلاح الدین صاحب میں انتہائی مشکور جو سر، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. موئی صاحب آپ نے وقت دیا، سر آپ کا بہت بہت شکریہ.